اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جمعہ کا دن اور سیکھنے سکھانے کا دن، اور مسلمان ہمیشہ جذبے میں ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ عزم بالجزم کرنے کا کہ میں نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے، ہمیشہ جذبے میں۔ اور جس کا جذبہ ختم سمجھ لے ایمان کی موت، کریکٹر لیس ہو جاتا ہے، گل ہی کوئی نہیں، اندروں کوئی نکلتی کوئی نہیں۔ اس لیے مسلمان جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ جذبے میں ہوتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور زندگی بہترین جنگ ہے کھیلنے کے لیے۔ ہر میدان میں جو مکھی جنگ ہے جو آپ نے لڑنی ہے، کبھی گھر کے مسائل آ جائیں گے آپ کے، کبھی دفتر کے مسائل آ جائیں گے، کبھی کاروبار کے مسائل آ جائیں گے، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ آپ کہیں نا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا کہ میں نے کدی سکون مل جائے گا، تو یہ سکون نام کی کوئی شے اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ ہمیں حرکت میں رکھتی ہے، کبھی ماں ناراض ہو جائے گی، کبھی بیوی ناراض ہو جائے گی، کبھی بھائی کا مسئلہ پڑ جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا۔ یہ دنیا ہمیں ہمیشہ حرکت میں رکھتی ہے۔ ہاں، آپ کتنے حسن تدبیر سے اپنے آپ کو اس اینگل سے دنیا سے نکال لیں کہ سب کے حق ادا کرتے آپ سکون نہ رہو، کیونکہ تم پتھر مارو گے تو پتھر آئے گا۔ آپ کسی کو بات کریں گے تو بات ہوگی، آپ کسی کو نہیں چھیڑیں گے تو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ یہاں چھیڑنے پر ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں مینو جڑا نا لوکی بڑی گلاں کر دیں، بیٹے آپ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ نہیں کرتے ہوں گے، آپ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں۔ میں نے کئی دفعہ پوچھا ہے، اپنے آپ کو کوئی جاہل سمجھتا ہے؟ اے سمجھتا ہے کہ مینوں گل کرنی نہیں آتی، اے سمجھتا ہے کہ یار اے میرے نال زیادہ عقل مند ہے۔ ہم سارے کے سارے زوم میں، اور یہ دور ایسا ہے جس میں ہر بندہ پیر ہے مرید نہیں ہے، عالم ہے جاہل نہیں ہے۔ مجھ سے کوئی سوال پوچھے نا، میں پہلے کہتا ہوں پہلے یہ بتا دے تو عالم ہے کہ جاہل ہے؟ تو سوال پوچھ رہا ہے عالم ہے یا جاہل ہے؟ اگر وہ کہتا ہے میں عالم ہوں، سوال کا تو پوچھتا پہ ہے، سکھانا چاہتا ہے۔ اگر وہ کہے جاہل ہے تو سمجھے گا کس طرح؟ تو سمجھانا ہی مشکل ہے۔ جس بندے کو اے بی سی نہیں پتا اسے کیسے سمجھائیں گے؟ جسے سنٹینس بنانا نہیں آتا اسے کیسے سمجھائیں گے؟ جس کو حدیث کا علم نہیں ہے کیسے سمجھائیں گے؟ بیٹے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رہنا ہم نے قرآن و سنت پر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ ان کا مہینہ ہے، وصال کا مہینہ، جو اہل تشیع کے مطابق ہے، ہمارے مطابق نہیں ہے۔ ہم ربیع الاول میں رہتے ہیں، لیکن اہل تشیع کے مطابق یہ سفر کا مہینہ ہے۔ میں نے آگے بتایا تھا کہ محرم اور سفر، محرم میں آپ شادی نہیں کر سکتے اس لیے کہ بہت بڑی شہادت ہوئی ہے، بہت بڑی شہادت ہوئی ہے۔ تو شہادت کا تعلق شادی سے کب ہے؟ یا تو نا لازم و ملزوم، جیسے گالی نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، غیبت کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کپڑے اتار دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کن سے ٹوٹے گا؟ اگر اگلے پچھلے سوراخ سے کچھ نکل آئے، خون نکل آئے، الٹی آ جائے، بندہ سو جائے، نماز میں جماعت میں نماز میں ہنس پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقیوں چیزوں کا تعلق وضو سے نہیں ہے۔ تو شادی کا تعلق محرم سے کب ہے؟ محرم سے شادی کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنے بیوقوف ہیں کہ محرم میں اپنی بیٹیاں جو شادی شدہ ہوتی واپس بھیجتے رہتے ہیں، چلو جی واپس۔ ہم قربانی کا گوشت محرم میں نہیں کھاتے، نبی نے نہیں منع فرمایا، کہا پورا سال کھا لو، ذخیرہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم نہیں کھاتے محرم میں۔ پریشر کس کا ہے؟ پریشر پروپوگنڈے کا ہوتا ہے۔ آپ 10 محرم کو وہ کیا کہتے ہیں، 9-10 محرم کو قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں آ کے، حالانکہ قبر کتنی ہونی چاہیے؟ ایک گٹھ، لیکن آپ اس کو اوپر کرتے رہے کہ جتنی ہے یہ ساری کی ساری اللہ ماشاءاللہ بدعت ہے، خلاف سنت ہے۔ لیکن آپ کر نہیں سکتے اپنی طاقت کے مطابق کہ یار اینڈ لیول اس رکھ رہی ہے، کیونکہ مصیبت ہے نا آپ کو، یار اوپر رکھی ساریاں وڈیاں ہوں گے، ساڈی قبر چھوٹی ہے، بس حفاظت کرے۔ دیکھ لے 6 ماہ کے بعد کوئی مٹی کوئی کھاد نہیں لیتی، بس آگے چکر لگایا کرے، رکھنی ہونی چاہیے جنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو محرم میں ایسی باتیں، سفر میں آپ نے دیکھا ہوگا الائے بلائے آ جاتی ہیں۔ اب تو مجھے معلوم نہیں ہے لوگوں کا،
کہ کیا سوچتے ہیں, کیونکہ میں ذرا تھوڑا جا وسیع مائنڈ دا ہو گیا نا, جڑا ہوتا ہے نا سمجھدار بندہ, وہ پہلے نتیجہ کر لینا ہے. وہ بچہ اس طرح نہیں کرتا کہ یار علاوہ بلاواں. میں نے کئیوں سے پوچھا الا بلا آپ سنا ہوتا ہے, یہ بتا دے الا بلا کوئی پٹھی پیری ہوتی ہے, وہ تو کوئی رنگ ہوتا ہے, وہ کوئی شکل ہوتی ہے کہ تھوڑے خود میں خوف ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ بچہ ہو نا, بچوں کو یہ کہ اوئے وہ تین نہ اتنے جائے گا نا تو انج ہوئے گا, ان ڈراؤ نا, وہ اندر ڈر پیدا نہ کرو. بچوں کے اندر ڈر پیدا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ بچوں کے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ تم نہیں اللہ کا دوست بننا ہے, تم نہیں اللہ کا ولی بننا ہے, اور تم کام کر سکتے ہو, کر کے دکھاؤ. 2000 چیزیں توڑے گئے نہ کرتے ہوئے تو کوئی بات نہیں ہے, یہ ہم نے ہی سکھانا ہے. جیسے ایک بچہ گھاس خراب کر رہا تھا, گھاس خراب کر رہا تھا, تو اس کی ماں نے اپنے شوہر کو کہا دیکھو یہ بچہ گھاس خراب کر رہا ہے. تو شوہر نے کہا ہم نے گھاس کی تربیت نہیں کرنی, بچے کی کرنی ہے. کل سمجھ آئی کہ نہیں ہے کہ ہم نے گھاس کی تربیت نہیں کرنی, بچہ پالنا ہے, وہ کرے گا تو ہم سمجھائیں گے نا, تو کرنے دو. ہم گھاس کی توجہ طرف لگے رہتے ہیں, کپڑوں کی توجہ, بچے کی تربیت کرنی. جب وہ غلط کرے بیٹے ایسے نہیں, بیٹے ایسے نہیں, ایک لمبا پروسیجر ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا, لمبا پروسیجر, اپنے بچوں کو وقت دینا, لمبا پروسیجر. ہم دے نہیں پاتے, یعنی اپنے بچوں کو سمجھا نہیں پاتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, اور وہ وقت انہیں موبائل دے دیتا ہے, دوسری چیزیں دے دیتے ہیں, اسی میں پھر لگے رہتے ہیں, جیسے بھی ان کا سسٹم چلتا رہتا ہے. لیکن ایک لمبا وقت ہوتا ہے. میں نے خود بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے, میں گھر میں میٹنگ کر لیتا ہوں کہ یار میرا یہ خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے. میٹنگ ہو جاتی ہے, جو انہوں کا خیال ہوتا ہے تو میرا خیال ہوتا ہے, وہ تھوڑا جا کٹ کٹ کے نہ سیدھا کر لیتا. تو بات سمجھ آئے گی کہ نہیں آ رہی؟ بٹ میٹنگ تو کرے نا گھر میں, جو بھی کام کرنا میٹنگ کر لیں, جو بھی کام کرنا. جو تو 3 کلو منگانا چاہیے کہ 2 کلو منگانا چاہیے, تمہیں کہڑا وارا کھانا. میں زیادہ اس بارے منگا لینا کہ چلو کوئی دوست آ جاتا, کوئی انج کر لی, کوئی اس طرح کر لی ہے, وہ کہنے سانو 2 کلو چاہیے, 2 کلو. میں ویسے چھوٹی جی گل کی, ہر چیز سے لڑائی ہے نا. کپڑا تسی کتوں لینا, تسی لینا, ہم نے نہیں لینا, کیونکہ تسی پانا تسی لو. اپنے طور تے لیا کے جو پسند نہ آئے انہوں کو تسی لینا. پر کو موبائل ہی لے کے دینا, جہاں تمہیں پسند ہے وہ لے لو. بس اینی رینج ہونا چاہیے, آپ نہیں کرنا, کیونکہ آپ نے تو سکھانا ہے نا, تو آپ گھر میں بھی یہی سکھاتے رہیں گے. تو ہماری جو ایجوکیشن ہے نا یہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر علائے بلائیں, بٹ اس مہینے میں کوئی علائے بلائیں نہیں ہوتی. الا بلا مسلمی شریف ہے نا, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر حوالے کے لکھا کہ حضور علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ربیع الاول میں میں نے دنیا سے جانا ہے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے مجھے بتائے گا کہ یہ سفر کا مہینہ کب ختم ہوگا. ہے کو گل کرنے والی نبی نو دسنا کہ سفر کا مہینہ کب ختم ہوئے گا تو مطلب جنت کی بشارت دے دینا. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصوف کی کتاب میں لکھا ہے, اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے. لکھا ہوا ہے, کہاں پر لکھا ہے؟ مولانا روم نے مسلمی شریف میں لکھا ہے, لیکن اس کا ریفرنس نہیں ہے. جس بات کا ریفرنس نہ ہو کہ نبی نے فرمایا, یہ جھوٹ ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لینا چاہیے, ہے ہی نہیں. رکن 3 کتاب ہے, کتاب الصلاۃ نماز کے متعلق ہے, اس میں بھی راحت القلوب یہ چشتیہ سلسلے کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ 10,000 تے پتہ نہیں 10 لاکھ تے کنیاں جڑیاں نا علاوہ بلاواں صرف سفر دے مہینے شامل ہوندی ہے بھاجی, ایدے نازل ہوندیاں. وہ بندہ پوچھے اوئے ہویا ایک بلائی کافی نہیں ہوندی, تو کہنا 10 لاکھ بلاواں وہ کتوں آنیاں نے, وہ کیڑیاں نے. اور میں نے آگے بتایا کہ بلا عربی زبان کا لفظ ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ بھئی ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائیں. اور اکثر ہم کہتے ہیں اسی آزمائش کے قابل ہی نہیں ہے. پانی کس قابل ہو وہی دس دیو. اگر آپ آزمائش کے قابل نہیں ہے تو کس قابل ہے وہی بتا دیں, وہ بھی نہیں بتائیں گے. اور سارے آزمائش سے ہی قابل ہو اور تسی آزمایا جانا ہے. اور حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کا ایمان زیادہ اس کا امتحان زیادہ, جس کا ایمان زیادہ اس کا امتحان زیادہ. ہوں امتحان نہیں جے دینا تو ماں تھلے کر لو, جدو اتنے کرو گے تو ڈنڈے بہن گے. اس لیے کہتے ہیں جو قابل آدمی ہوتا ہے نا
اور اچھا آدمی ہوتا ہے, پاک آدمی ہوتا ہے, پکیزہ, وہ چھوٹی جی گل بھی برداشت نہیں ہوتی. وہ جو قریب ہوتا ہے نا, قریب والے دی نا غلطی معاف نہیں ہوتی اتنی جلدی. وہ کہتے ہیں فقیر کو ہمیشہ شریعت کا پاس نہ کرنے کی وجہ سے بلا آتی ہے, پریشانی آتی ہے شریعت کے خلاف چلنے سے, کہ یہ شریعت کا معاملہ تو نظر تھوڑا اندر اندر کرتا. پتہ ہے سجا پیر پانا چاہیے, جوتی چ کھبا پالتا سو, کیوں معلوم نہیں ہے. بیت الخلاء میں بایاں پاؤں رکھنا ہے تو سجا رکھی جا رہے ہیں. بات تو چھوٹی سی ہے, غلط کوئی نہیں, مستحب عمل ہے, لیکن نہیں نہ ہونا کی کردا پہ ہے. تھوڑے احتیاط کر. فقیر کو, جملہ یاد کر لیجیے گا, فقیر کو جو پریشانی آتی کس لیے آتی ہے؟ شریعت کے خلاف چلنے سے آتی, قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنے سے آتی. تو یہ الاؤ بلاؤ کا مہینہ نہیں ہے, اصل جو پروپوگنڈا تھا وہ سمجھا کر. محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین کا جو کہتا ہے ماتم کنے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. سفر دے چلیسواں کنے کرنا ہے, محرم دے سفر اس کی ہے, گل سمجھ لو. سب پروپوگنڈا ان کا ہے, اور بڑا شدید پروپوگنڈا ہوتا ہے, ہمارے دماغوں کو کھا جاتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم ڈر پھوک لوگ ہوتے ہیں. نہیں ہو سکتا کہ نہیں, ایج بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سورت آل عمران میں کیا کہتے ہیں 61 آیت ہے, مباہلے والی آیت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائی لوگوں نے آ کر کہا نا, تو آپ نے بحث کی, ان کے دین کے مطابق پادری تھے, تو انہوں نے سرکار نے فرمایا انج کرو تو ساڈا مباہلہ کر, یا تہاڈا دین نہیں رہے گا یا ساڈا دین نہیں رہے گا. تسی اپنے بچے لے آو, اپنی بیویاں لے آو, اپنی بیٹیاں لے آو سارے, تو میں اپنے لے آنا. اور وہاں پر آپ نے حضرت فاطمہ, اپنے حسن, حسین اور علی, ان کو اپنی چادر میں کہا یہ میرے اہل بیت ہیں, یہی جائیں گے. مطلب کیا کہا تھا نا, کیا کہتے ہیں, مباہلہ. مباہلہ مناظرہ اور ہوتا ہے علمی لیول پر, مباہلہ ہوتا ہے بد دعا دینا, یا تو نہیں تو یا اسی نہیں, یہ ہے مباہلہ. سرکار نے فرمایا کہ ایسا کر لیتے ہیں. ان پر انہوں نے کہا فیصلہ کر کے کہ نہیں اسی تہن جڑا نا جزیہ دے دیتے ہیں, ہم جزیہ دے دیتے ہیں, آپ سے بحث نہیں کرنی. ان کے پادریوں نے کہا نبی سچا لگتا ہے, کہ اگر ساڈے دین دے متعلق نے بد دعا کرتی نا رہنا ہی نہیں جائے. یہ وہ بچا کر لے گئے حضور سے مباہلے میں. تو یہ چاروں کو اس میں شامل کیا گیا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں, اور یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. یہ چاروں بھی اہل بیت میں شامل ہیں, اور بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں. جو صرف ان چاروں کو شامل کرے وہ صرف اور صرف وہ گروپ ہوگا جو دین پر نہیں چلتا. جو دین پر نہیں چلتا وہ آپ ہی سمجھ لو یار, جڑا ہمیشہ ہی نہ انہیں گاندھی پانا ہوتا ہے, ہر کام انہیں متنازع ہی بنانا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ متنازع. یہ لفظ یاد کر لیجیے گا, ہر کام کو متنازع ہی بنانا ہوتا ہے. ہر کام کو, ہر عمل میں انہیں متنازع بنانا. اچھا, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک اتارا, اہل بیت اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے پلید دور کر دے, نجس دور کر دے, اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے. نازل ہوئی تو حضور نے اپنی اونی چادر میں بھی ان کو لیا, کہا یا اللہ میرے اہل بیت. یہ نبی کریم نے خصوصی طور پر ان کو شامل کیا, حضرت حسن حضرت کو خصوصی طور پر شامل کیا. اور بے شک حضرت حسن و حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو سردار دی مرضی تو بغیر جنت جانا کسی نے نہیں, اس لیے یہ جنت کے سردار ہیں. یہ دونوں میرے بیٹے اور نواسے ہیں. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. اس لیے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا. میں پھر ایک بات کروں, آپ نے سن لی وہ حدیث, یا اللہ تم ان دونوں سے محبت کر, جو ان سے محبت کرے ان سے. آپ ان سے محبت کیسے کر سکتے؟ صرف اتنا بتا دیں, صرف اتنا بتا دیں. آپ محبت کا لفظ آپ سن لو گے, آپ ان سے محبت کر کیسے سکتے ہیں؟ بتا دیں مجھے. ہے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں میری گل دی؟ ایویں سوال کر کے دماغ سے دروازے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہاں بھائی, حضرت حسن واٹسپ حضرت حسن حسین سے سرکار نے فرمایا محبت کرو. کس طرح کرو گے؟ طریقہ من دسو. دیکھو جی, خیال تو تسی انہوں نے رکھ نہیں سکتے. کیا کربلا کا واقعی بیان کرتے رہنا؟ امجد صاحب کی کرنا ہے؟ دسو کہڑی جے, دسو نا کہڑی جے, وہ دسو نا.
بیٹے او یار او ٹھہر جاؤ، ہاتھ تولا رکھ، او ہاتھ تولا رکھ، ہاتھ تولا رکھ بیٹے. جب تک دیکھیں ہم لفظ بولتے ہیں قرآن و سنت، کیا بولتے ہیں؟ جب ہم قرآن و سنت پر چلتے ہیں تو یہی امام حسن امام حسین کی پیروی. امام حسن اور امام حسین کا کوئی علیحدہ قرآن نہیں ہے، علیحدہ حدیث نہیں ہے، ان کی پیروی کا حکم نہیں ہے. صرف اتنی بات کہی گئی ان سے محبت کر. اگر وہ کربلا کے میدان میں ہے، ادھر یزید ہے، تو نے یزید کی بات نہیں کرنی، کہنا کہ کربلا میں حق حضرت امام حسین کے ساتھ. بس ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر تو کر لیتا، کربلا جانتا. ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بغض نہیں رکھنا، ان کے بارے میں شک نہیں رکھنا، بس یہ کر سکتے. پیروی صرف قرآن و سنت کی ہے. یہ احادیث کو ماننے کا مطلب ہی ہے کہ میں نے احادیث پر ایمان لایا تو نبی پر ایمان لایا، کیونکہ میں نے احادیث کا منکر نہیں ہوں. اور یہی احادیث اگر صحابہ کرام کے متعلق ہو تب بھی میں ایمان لایا، صرف دونوں پر نہیں، ان پر بھی ایمان لایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا محمد کے اہل بیت میں آپ کی محبت تلاش کرو. یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں. حضرت حسن حسین جمعے کے وقت میں آئے، حضور نے ممبر سے کو پکڑا، اپنے سامنے لا کر پھر خطبہ شروع کیا. کہتے اولاد بڑی شے ہوتی ہے. دیکھو نا بچے اگے آ کے بھائی اندر نے کیوں بچے اولاد بڑی شے ہوتی ہے نا. اولاد ایک بڑا بڑا امتحان ہے نا. اولاد اینج ہوتا بندہ ڈول جاتا ہے، لیکن اولاد کو بھی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ میرا باپ بھی ہے. باپ کے برابر بیٹے کو نہیں آنا چاہیے، اولاد کو کبھی باپ کے برابر نہیں آنا چاہیے. ہاں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا احساس کرنا چاہیے، وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق. وہ بھی میں 3 چیزوں میں بیان کر دیتا ہوں. اگر باپ کی آپ خدمت کر سکتے ہیں تو 3 چیزیں. نمبر 1 ان کا کھانا پینا، اگر وہ بوڑھے ہو چکے ہیں کما نہیں سکتے. نمبر 2 ان کے کپڑے. نمبر 3 ان کی دوائی. بس اس سے آگے نہیں. 3 چیزیں بیان کرتی ہیں، رہ گئی پیچھے. نمبر 1 کھانا پینا، نمبر 2 کپڑے، نمبر 3 بس. یہ آپ کی وہ کہے کہ سارا مال میرے لادے غلط ہے، یہ ان کا کہنا غلط ہے کہ سب کچھ مجھے دے دے. ان کو بھی کہنا چاہیے بیٹا اب تمہارا معاملہ تم نے سنبھالنا ہے، کیونکہ بیٹے کا علیحدہ مال ہوتا ہے، باپ کا علیحدہ مال ہوتا ہے. حدیث پاک میں ضرور یہ آیا ہے کہ بھئی جو بیٹے کا مال ہے وہ باپ کا مال ہے، لیکن شریعت یہی کہہ رہی ہے کہ ایک حدیث پر نہیں جانا. بیٹے کا علیحدہ ہے، باپ کا علیحدہ ہے، دونوں کا علیحدہ رہتا ہے. اس لیے جب بچہ شادی شدہ ہے تو اس نے اپنا چکر خود چلانا ہے. اور اس میں 3 چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں، یاد رکھیے گا. نمبر 1 کھانا پینا، نمبر 2 کپڑے، نمبر 3 دوائی. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ایک باپ کو آپ نے پرووائڈ کرنی ہے جس وقت وہ کر نہ سکتا ہو. اور مزیدار کی بات یہ ہے کہ اس میں مزہ لینا چاہیے، اس میں مزہ لینا چاہیے. میں اپنے کئی واقعہ سنا سکتا ہوں پر ضرورت نہیں ہے، تاکہ نہیں سمجھانا کافی. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی کریم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور فرما رہے تھے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی بھی حضور سے مشابہ نہیں تھا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضور نہ کوئی چہرہ ملتا نہیں سی، حضور نہ کوئی چہرہ ملتا نہیں سی. اس حدیث کو یاد رکھیے گا. حضور نے حسن رضی اللہ کو گود میں اٹھا کر فرمایا یا اللہ یہ مجھ سے ہے. ٹھیک ہے جی، اب اس کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں، اس پوائنٹ اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں. ایک چیز آ جاتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کیا زہر دے کر شہید کیا گیا. اب اگلے پوائنٹ پر چلے جاتے ہیں نا تاکہ نالے نہ گلا ختم کرتے جائیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا گیا، ایت کتابہ چلی ہے، لیکن کس نے دیا یہ کوئی معلوم نہیں. وہ اس لیے معلوم نہیں ہے کہ آپ کو جب زہر دیا گیا تو اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تجھے زہر کس نے دیا ہے. تو بھائی کہتا ہے کہ میں بتانا نہیں چاہتا، اگر وہی ہے تو اللہ ہی جانے، پھر انہوں ہوتے نبڑ لیں گے، میں دسنا نہیں چاہتا. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا کہ مجھے زہر کس نے دیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ان کو زہر دینے کا واقعہ. اب اس میں ایک حدیث سنیے گا.
صحیح بخاری 6884 حدیث ہے. نالج میں اضافہ کیجیے گا, علم میں اضافہ کیجیے گا. ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان میں لے کر کچل دیا. اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا, یعنی مردے ان پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کس نے کیا, کیا فلاں نے کیا ہے, کیا فلاں نے کیا ہے. جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا, انہوں نے کہا. ٹھیک ہے جی. پھر یہودی کو لایا گیا, اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے ہی اس لڑکی کو مارا ہے, یہ پتھر مار کر اسے میں نے ہی مارا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس کا بھی سر پتھر سے کچل دیا گیا. حدیث سن لیتے جائے, حدیث سن لی ہے. اب حدیث سنائی کیوں ہے میں نے؟ وہ اس لیے سنائی ہے قاتل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے. نمبر 1, بچی سے پوچھا گیا ہاں بھائی تجھے پتھر مار کا کس نے, یہ ہاں یہ. پھر اس کو لایا گیا, اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے ہی مارا ہے. پھر اس کو مارا گیا, قتل کیا گیا. قاتل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1, گواہوں نے دیکھا ہو مارتے ہوئے, گواہوں نے دیکھا ہوا مارتے ہوئے. نمبر 2, جس نے قتل کیا ہے وہ آ کر اقرار کرے کہ میں نے قتل کیا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ قانون یاد رکھ لینا بھائی. قانون کیا ہے؟ گواہیوں 2, نمبر 2, دوسرا قاتل اقرار کرے کہ میں نے قتل کیا. ایک صحابی ہے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. کل ہی آ کے کہنے لگے میرے کو غلطی ہو گئی, زنا ہو گیا. حضور نے فرمایا منہ سنگوئے, شراب تو نہیں پیتی سو. نمبر 1. نمبر 2, اور پاگل تو نہیں. اور نمبر کوئی جانتا ہے نو اور واقعی کتنا ہی. یعنی 4 دفعہ آپ نے اس سے پوچھا, کیونکہ 4 گواہیاں ہوتی ہیں زنا کی. زنا کی 4 گواہیاں ہوتی ہیں کہ 4 بندوں نے متقی نے دیکھا ہو کہ اے ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ اوپر لیٹا ہوا ہے, دیکھا ہو رہا ہے. کیا سمجھ آنا؟ 4 گواہیاں ہوں تو پھر زانی کو سزا ہوتی ہے, ورنہ زانی کو سزا نہیں ہو سکتی. آپ اگر الزام لگائیں گے میں کمرے سے کٹھا دیکھ کے آتے, وہ زنا نہیں ہوئے گا. زنا اس وقت ہی ہوگا جب 4 نے دیکھا ہو کہ ہو گیا ہے. عورت کہہ دے اس نے مجھ سے زنا کیا ہے, پھر معاملات اور طرح چلتے ہیں. تو 4 گواہی, تو حضور نے اس کے لیے 4 گواہیاں کی. ہاں بھائی ٹھیک ہے تائی, وہ پاگل تو نہیں اور منہ سنگو ادا. جب اس نے 4 دفعہ کہہ دینا ہے, 4 دفعہ قرار نامے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا. قانون سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ قاتل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے نمبر 1 2 گواہ, نمبر 2 اقرار کرنا. یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو زہر تو دیا گیا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے پوچھا کہ تمہیں کس نے زہر دیا؟ کہا بھائی چھٹ پرا, میں جانا تھا اللہ جانا. تاریخ ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے. تو کہنے کہ چھوڑ دو تاکہ میں اور وہ اللہ سے ملاقات کریں. آپ نے اس کا نام بتانے سے انکار کر دیا. کہنے کہ مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا لیکن کوئی ڈڈ ایسی کوئی ڈڈ ایسی تو میں ہوں نہ دنیا تو چلنا. اب اس میں یہ کہا جائے, آپ جتنی باتیں سنیں گے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسہ لگایا اور حضرت حسن کو راستے سے ہٹا دیا, زہر دلوا دیا. تو قاتل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے ایسی روایتیں. کوڑے میں ان کی بی بی جودہ جو تھی اس کو کہا گیا کہ تیری یزید سے شادی کر دیں گے. انہوں نے زہر دے دیا, بیوی نے دے دیا. بعد میں جا کر یزید کو کہا جو اپنی خامدی سکی نہیں ہو سکتی میری کس طرح ہو سکتی. کہانیاں سنی جاؤ, بھرا نے دسیا کوئی نہیں ہے. کہانیاں بنانے والے کون نے اگ پہ سمجھ جاؤ. شیعہ حضرات کہانیاں سنی جو بیوی کے ذریعے دعا تھا, امیر معاویہ رسول کے ذریعے سے دلوا دیا. اور ہم عقل کے کچے, وہ کتابوں میں جو کچھ مرضی لکھا ہو وہ لکھنے والے لکھ دیتے ہیں. سیرت کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں لکھنے والے لکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں ابھی گل سنیے, ابھی سنیے, ابھی سنیے. لیکن جب اس کو قرآن و سنت میں پرکھیں گے اصل کام وہ ہوگا.
گل سمجھ آ گئی جی؟ اس لیے میں نے جو سمجھایا کہ کیا کہتے ہیں ان کو زہر دیا گیا، یہ ٹھیک ہے، کس نے دیا اس کا کوئی معلوم نہیں، نہ انہوں نے بیوی تے الزام لگتا ہے، نہ حضرت معاویہ پر، نہ یزید پر، اس معاملے پر الزام نہیں لگتا۔ محمد بن ابی بکر کو شہید کر دیا گیا، قاتل کون؟ اما عائشہ کو شہید کر دیا گیا، قاتل کون؟ ساری کہانیاں، ٹھیک ہے جی؟ یہ میں نے آپ کو اس لیے بیان کر دیا کہ آپ کے ذہن میں ساری زندگی رہے کہ زہر دیا گیا، مگر نہ ان کی بیوی نے دیا، نہ حضرت معاویہ نے دلوایا، نہ انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا۔ اب جتنی بھی روایتیں آپ نے کبھی بھی پڑھیں گے تو اس میں انہی کے درمیان رہنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت حسن کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت حسن کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس میں بھی ایک مذہب بتاتا ہوں، کہتے ہیں جی نور ہی نور کا جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اہل تشیع کہیں گے کہ حضرت علی نے حضور کا جنازہ پڑھایا، حالانکہ ان کی کتابوں میں صاف لکھا ہے، ہماری کتابوں میں صاف لکھا ہے حضور کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے۔ جنازہ ہوتا کیا ہے؟ 4 تکبیریں، نماز جنازہ کتنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نماز جنازہ میں ڈیڈ باڈی آگے رکھی جاتی ہے، امام آتا ہے اور اسے حضور کا جنازہ پڑھایا ہی نہیں گیا۔ جو نماز جنازہ جہاں پر لکھا بھی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سارے 10 واڑے اینج کر کے وڑتے سن، درود پاک پڑھتے نکلتے جاتے سن، یہ ہے جنازہ۔ کوئی گل سمجھ آ گئی جی؟ حضور کا جنازہ کیا تھا؟ بندے داخل ہوتے تھے اور نکلتے جا لیتے۔ نور نے نور کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ہم کربلا کے دور تک یہ کوئی اہل تشیع و جماعت کا بندہ موجود نہیں تھا، تھے تو باقی تھے جن نے انڈر گراؤنڈ سن۔ حضرت کیا کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا کون؟ ابو لولو فیروز۔ اس کا مزار کہاں بنا ہوا ہے؟ ایران کے شہر کشان میں۔ تو گل سمجھ لینا۔ اچھا، اس کے بعد بغاوت ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں، باغیوں نے شہید کیا، نہ ہی نہیں سامنے آ رہے۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ کا دور آ جاتا ہے، آپس میں معاملات ہوتے ہیں، سوچتے سوچتے جمل سفین ہو جاتی، سوچتے سوچتے جمل و سفین ہو جاتی۔ کتنا پروپوگنڈا ہوگا، پریشر ہوگا۔ جیسے ہم یہیں پر ایک موب لا کر کھڑا کر دیں اور بات منوانا چاہیں تو گل منی جائے گی، وہ اتنا بندہ باہر کھڑوتا ہے، اتنا بندہ جو بول پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہی گل سچی ہے نا، یہی گل سچی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سوچتے سوچتے جمل و سفین ہو گئے۔ جمل و سفین کے بعد کچھ معاملہ تھمے نا، کٹھا کیا گیا، صاحب نے مشورہ کیا گیا، ہاں بھائی کچھ کرو، کچھ تو کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پلاننگ کر کے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تم شام کے گورنر رہو۔ کیا کرو؟ کیونکہ وہ خلیفہ نہیں تھے جن کو معزول کیا جا سکتا ہو، وہ گورنر تھے جو یہ کہہ رہے تھے میں تمہاری خلافت کو مان لوں گا، اے علی پہلے حضرت عثمان کا قصاص دو۔ یہ معاملہ تھا۔ اگر کوئی کہے وہ خلیفہ تھے تو سب سے بڑا جھوٹا تھا، وہ خلیفہ وقت تھے ہی نہیں۔ اس لیے ان کو کہا تم ادھر سنبھالو، اے علی آپ ادھر سنبھالیں۔ اور جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا اندر سے نکلے نہروان والے، باغی گروپ نکلا، کہا علی کافر ہو گیا، اس نے حاکم بنا لیا بندوں کو، حاکم تو صرف اللہ ہے۔ ایسا تھے ہار جی، یہی تھے باغی اندر میں شامل۔ اور ان کو جنگ نہروان میں حضرت علی کو اتنا غصہ تھا، اتنا غصہ تھا کہ ان کو زندہ جلوایا تھا۔ تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب وہ کتنے پلانر تھے، انہوں نے پھر 3 کمانڈوز تیار کیے، اور 3 کمانڈوز تیار کرنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی ایک وقت میں فلاں دن میں فلاں تاریخ کو ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کے وقت حملہ کرنا، حضرت معاویہ پر کرنا، عمر بن العاص پر، بنیادیں ہلا کے رکھو، اسلام آگے نہیں پھیلنا چاہیے۔ اصل رولا یہ تھا کہ اندرونی حلفشار کا شکار کر دو اور ان کا اسلام پھیلنے نہ دو۔ جیسے بھائی بتی کا بل کنا آنا ہے، آج کنا آئے گا، کنے یونٹ چل کے پے ہونا ہے سب سیاپے اینے سیاپے اس میں میٹر بار بار دے دے، ایمان نہیں دیتے، نمازاں کدی نہیں گنو گے کنیاں ہوئی ہیں، اندر ہی تمہیں کمزور کر دیں گے، تمہیں ایسے چکروں میں ڈال دیں گے، روٹی 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 روٹی، پریشانی 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 پریشانی۔ اور میں آگے کیا کہہ رہا تھا، 50,000 والا بھی غریب ہے، لاکھ تے آ جائے گا تد بھی غریب ہے، 1.5 لاکھ ہو جائے گا تد بھی غریب ہے۔ غریبی نہیں مکنی، غریبی نہیں مکنی، کیونکہ تنو اگے تو اگے نظر آتا رہنا ہے۔ اور جب حضرت علی کو کیا کہتے ہیں خارجیوں نے شہید کیا، خارجیوں نے
شہید کر دیا. جب شہید کر دیا تو ادھر سے حضرت معاویہ پر بھی حملہ ہوا, حضرت عمر بن العاص پر بھی ہوا, دونوں بچ گئے کسی وجوہات کے. ایک تو نماز پڑھنے نہیں آیا, ایک پر ذرا اوکھا لگا نکل گیا وہ. اب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کو شہید کر دیا. اب وہ دور دیکھیں کہ ان میں جو شیعان علی تھے وہ ان کو امام کوئی نہیں مانتا تھا. اصل لڑائی عقیدہ امامت پر ہے کہ عقیدہ امامت من گڑت ہے, عقیدہ امامت ختم نبوت کے خلاف ہے. نبی کے بعد امام کی ضرورت ہی کوئی نہیں, نبی کے بعد نبی کی ضرورت ہے, بس ان کی تعلیم کی ضرورت ہے جس پر صحابہ کرام رہے. تو حضرت علی رضی اللہ کو جب شہید کر دیا گیا, اب کیا ہوا ہوگا, کیا صورتحال بنی ہوگی. حضرت کیا کہتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ان کو خلیفہ بنا لیا. شیعہ نے جو تھے نا پیچھے باغی چھاڑ دے نہیں سن, انہوں نے کہا حضرت لڑائی ہونی چاہیے, لیکن صلح کر کے بیٹھے لیکن لڑائی ہونی چاہیے. انہوں نے ان کو بنا لیا اب خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا, آپ ایک بہت بڑا لشکر لے کر حضرت معاویہ سے جنگ کرنے چلے. اب جب چل رہے ہیں ادھر سے عمر بن العاص نے دیکھا, کہا ایسا قافلہ آ رہا ہے, ایسا لشکر آ رہا ہے کہ بہت کچھ تباہ و برباد ہوگی, انہوں نے اسی ہرا نہیں سکا گے معاویہ. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ درد سے کہتے ہیں ان بچوں کا کیا بنے گا, ان نسلوں کا کیا بنے گا, کیا بنے گا ان کا. یہ کون کہہ رہے, حضرت معاویہ رضی اللہ. وہ کہتے نہیں پہ لڑنا ہے بابا, وہ کہہ رہے کہ ان کا کیا بنے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پتہ لگا کہ حضرت قیس جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں, تو انہوں نے جڑے انہوں نے لشکر والے سن انہوں نے قافلہ لٹ لیتا, انہوں نے خیمہ لٹ کے لے گئے, انہوں نے کلین کھینچ کے لے گئے. حضرت حسن پر برچھی کا وار کیا گیا, مارنے کے لیے برچھی کا بھی وار کیا گیا. اس کے بعد جب وہ قافلے آتے ہیں تو انہوں نے کیا, حسن صلاح واسطے کر لو. حضرت حسن صلاح واسطے کیا گیا, انہوں نے کچھ شرائط بھیجی کہ اس پر شرائط پر کر لیتے ہیں. ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خالی صفحہ بھیج دیا کہ تو جو شرطیں کہے گا مقبول کر لے. ان کا رکا حضرت حسن کا پہلے پہنچ گیا, انہوں نے کہا جو تیری شرائط لکھی میں نے قبول کی. اس کے بعد انہوں نے لکھ کر بھیجا, کہا پہلے والی میں نے قبول کی, تضاد ختم کر دیا. کہا تو نے پہلے بھیجی ہے نا وہ میں نے اب کر لی, سائن کر دی ہے, اسی پر رہتے ہیں, جو تو نے کہا ہم نے مان لیا, لڑائی ختم ہونی چاہیے. ابھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ کیا تھی, ابھی اسی پر رہتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر مان لیا, اور تینوں دنیا کے جو ساری امت تھے ان کے سارے معاملات حضرت معاویہ رضی اللہ کے سپرد کر دیا, کیونکہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو حکومت کرتا ہے دین کے بھی اور دنیا کی. اس لیے اب ان کا ہی کام چلے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ بیعت کر, جب بیعت کر لی, امامت تو پہلے ہی نہیں تھے, عقیدہ امامت ہی من گڑت ہے, اور جس کو نبوت دی گئی ہو وہ نبوت بانٹ سکتا ہے, اور جس کو امامت دی گئی ہو وہ امامت بانٹ دے گا نہیں. خلیفہ خلیفہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے فرمایا, اے عثمان, منافق تیری چادر کو چھیننے کی, کرتے کو چھیننے کی کوشش کریں گے, تمہیں کرتا نہیں اتارنا, یعنی خلافت نہیں چھوڑنی. ادھر حضرت حسن رضی اللہ خلافت جو تھی سپرد کر دی. پھر ان کو کہا جاتا تھا او مومنوں کو ذلیل کرنے والے, یہ کن پر الزام لگایا جاتا تھا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, میں نے حدیث بیان کی تھی نا کہ آپ حضور سے مشابہ تھے, وہ اس لیے کہ آپ کا سر بھی ان کے مشابہ, عقل بھی ان کے مشابہ تھی, بڑے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے تھے. جن لوگوں نے خارجیوں نے ان کے باپ کو شہید کر دیا تھا جو ان کی فوج میں شامل تھے, تو کیا وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ تھے؟ وہ قطر نہیں سمجھتے تھے کہ یہ میرے ساتھ ہے, وہ جانتے تھے یہ مسلمانوں میں لڑائی ہے, اندرونی حلف چار ہے. اس لیے انہوں نے جذباتی ہوئے بغیر ہی کہہ دیا کہ میں کر لیتا ہوں بیعت. انہوں نے جب بیعت کی, اسلام کہاں تک پھیلا؟ 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا. اور جو یہی نہیں چاہتے تھے, یہ چاہتے تھے کہ اندر ہی کھاتے لڑتے رہیں. آج بھی آپ کو کہیں گے کس نے پڑھایا؟ گورنر جو تھا نا, گورنر سعید, انہوں نے جنازہ پڑھایا تھا حضرت حسن رضی اللہ. نور نے نہیں پڑھایا تھا, امام حسین نے نہیں پڑھایا تھا, کیونکہ گورنر ہی نمازیں پڑھاتا ہے, گورنر ہی جنازہ پڑھاتا ہے. حضرت حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ہوتے تھے, ہر نماز جنازہ نبی پڑھاتا تھا, نماز وہی پڑھاتے تھے, دوسرا نہیں پڑھا سکتا. شریعت یہ کہتی تھی, اس لیے امام حسین نے امام حسن کا جنازہ نہیں پڑھایا, شریعت کے مطابق گورنر نے پڑھایا, نور نے نور کا جنازہ نہیں پڑھایا. کہانی غلط ہے کیونکہ ان کا جو
فریب ہے نا وہ ذرا سر چڑھ کے بول دینا. تو میں نے ویسے آپ کو چھوٹی سی باتیں بتا دی. اور ان کے کیا کہتے ہیں جنازے پر کوئی تیر نہیں چلے تھے, سب بے سند روایتیں, تیر چل گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہر چیز نو متنازع بنا دیں. یہ لفظ یاد رکھیے گا, ہر چیز نو متنازع بنا دیں. تھی کچھ نکلو گے دوسرا سوال ٹھوک دیں گے, دوسرے نکلو گے تیسرا سوال ٹھوک دیں گے, کیونکہ انہوں نے شیطان کی طرح قسم کھا رکھی ہے کہ آپ کا اہل سنت کو شک میں رکھنا. جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے وہ کیسے کریں گے بھائی, سمجھیں گے نہیں کہ ہو کیا رہا ہے کس طرح سے. یہ تو میرے جیسے کوئی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے نا, شک نہیں پیدا کرنے دینا, مسلمانوں میں شک نہیں پیدا کرنا دینا, حقیقت کو واضح کر کے رکھنا کہ ہم اہل سنت ہیں. ہم کون ہیں؟ اہل سنت ہیں. اہل سنت ہوتے ہیں قرآن و سنت پر, ما انا علیہ و صحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ تھے.